اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ٹاپک آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں حقوق العباد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ تو آج ہم آپ کو عورت کا مقام کے بارے میں بتائیں گے، اس کے علاوہ رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے عورت کا معاشرے میں کیا مقام ہے؟ ویسے عام حالات میں یا عام مذہبوں میں اگر آپ دیکھیں تو عورت کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے اور عورت کی بڑی توہین کی جاتی ہے، تو اسے تذلیل کیا جاتا ہے۔ بس اسے صرف ہم اپنے آپ کے گھروں میں اپنی خدمت کے لیے مامور سمجھتے ہیں کہ یہ آئے گی ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کو صاف کرے گی، ہمیں کھانا وغیرہ پکائے گی، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حق نہیں ہے۔ یعنی اس کی نہ بات میں آپ خیال رکھتے ہیں، نہ اس کی ذمہ داری کرتے ہیں، نہ اس کی کسی تکلیف کو احساس کرتے ہیں، بلکہ اس پر روب بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے ابتدا سے افرنیش سے ہے، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تھی۔ جب انسان کو عورت کا ساتھ دینے کے لیے کہا گیا تو انسان اپنے عورت کو اپنے سے کم تر سمجھنے آتا۔ تو اسی کم تر کی وجہ سے بڑے بڑے عرب جو کفار مکہ کے لوگ جو ہوتے تھے نا، جو بڑے بڑے لوگ کفار کے سرداران تھے یا کوئی، تو وہ اپنے گھر میں عورت کی پیدائش کو بڑی اپنے لیے ندامت سمجھتے تھے، شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے اپنی جیتی جاگتی بیٹی کو جا کر زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ رسم ایسا ہے کہ آپ ہمارے ہاں بھی اس قسم کی رسمیں ہیں کہ اگر ہمارے ہاں کو بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ گھر کا مرد جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ اپنی بیوی کو غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے۔ تو اس قسم کے بارے میں اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ تو عورت کا معاشرے میں کیا مقام ہے؟ اسلامی معاشرے میں عورتوں کا بڑا احترام ہے۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں وہ اعلیٰ مقام کیا ہے، یعنی وہ اعلیٰ مقام دیا ہے اسلام نے، جو دیگر مذاہب اور اقوام میں اسے نہیں دیا گیا۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر حیثیت سے عزت اور عظمت بخشی، اور اسی کا مقام اتنا بلند کیا کہ اسلام سے پہلے کسی مذہب اور معاشرے میں عورت کو ایسا شرف اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے جواب دیا، تیری ماں کا۔ اس نے 3 بار یہی سوال کیا اور آپ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ والدین اور خاص طور پر والدہ کی خدمت پر بہت زور دیتے تھے، تمام صحابہ کو اس کی ہدایات فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ سے ملنے آئی اور آپ نے ان کا اتنا احترام کیا کہ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اور جب وہ واپس جانے لگی تو ان کو بہت سے ہدیے اور تحفے دے کر رخصت کیا۔ تو اگر آپ کی کوئی بہن اگر آپ کے گھر میں آتی ہیں تو آپ اس کی اتنی عزت کریں، تکریم کریں، کھانا کھائے بغیر اسے جانے نہ دیں، تحفے تو دور کی بات ہے۔ تو بہن بیٹی کا آپ جتنا خیال احساس کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور کو اتنی محبت تھی کہ انہیں اپنی جگر کا ٹکڑا فرماتے، جب وہ آپ سے ملنے آتی تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے ہیں۔ ان کو حضرت علی سے شادی کے بعد ان سے ملنے کے لیے آپ خود ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اسلام نے وراثت میں عورتوں کا حصہ رکھا ہے اور اس بات کی بھی تاکید کی کہ ان کو اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امہات المومنین یعنی امت کی مائیں کہا گیا ہے۔ نیک عورت کو حضور اکرم نے بہترین سرمایہ قرار دیا۔ تو یہ میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی آپ کو پہلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا بتایا تھا، تو میں نے کہا آج پھر آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں پر یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ پاک اسلام نے
کس طرح عورت کے مقام کو فضیلت دی ہے اور کس طرح عورت کا مقام کی تکریم کی ہے کہ آپ اپنے عورت کا مقام سمجھیں، پہچانیں اور ان کو وہی عزت دیں جو معاشرے میں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے عورتوں کو بھی یہ حق دے کہ وہ بھی اپنی چادر چار دیواری کی حفاظت میں رکھیں۔ رشتہ داروں کے حقوق، اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر بہت زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سے پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اپنے اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا قائم ہوگی، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی، اور آئے دن کے جھگڑوں سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن و حدیث میں دونوں سے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ وآتِ ذِی القربیٰ حق کا، رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ رسول اکرم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ انہیں غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر انہیں تانے دے کر اپنے اجر و ثواب برباد نہ کریں۔ یعنی اگر آپ نیکی بھی کریں پھر اس نیکی کو جتلائیں گے تو وہ نیکی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ انہیں احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں، ان کی شادی غمی میں شریک ہوں۔ رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی عزت نفس مجرور نہیں ہوتی اور کام نکل جاتا ہے، جبکہ غیروں سے مدد طلب کرنے میں اپنی ہی نہیں خاندان کی عزت بھی گھٹتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ رہے گا۔ قرآن و حدیث کی روح سے مسلمانوں پر رشتہ داروں کے مندرجہ ذیل حقوق ہیں۔ نمبر 1، حسن سلوک۔ ایک مسلمان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، محبت اور شفقت سے پیش آئے، اپنے نیک مشوروں سے انہیں فائدہ پہنچائے، مصیبت اور پریشانی کے وقت ان کی ہر طرح سے دلجوئی فرمائے، اور اگر کوئی احسان کرے تو اسے نہ جتائے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا اس کا فرض ہے۔ اب نمبر 2، مالی اعانت۔ رشتہ داروں کا حق یہ بھی ہے کہ مالدار رشتہ دار اپنے غریب اور تنگ حال رشتہ داروں کی مالی امداد کرے۔ کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھلائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا پہنائے۔ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے بچوں کی تربیت کرے، انہیں اچھی تعلیم دلائے۔ دراصل ایک مسلمان کے مال کے بہترین مستحق اسی کے والدین اس کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم جو کچھ مال بھی خرچ کرو والدین رشتہ داروں پر وغیرہ پر خرچ کرو۔ اسی کے علاوہ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق بھی یہی اصول بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ اور صدقہ دیا جائے، بعد میں دوسرے غرباء کو دیا جائے۔ نمبر 3، خوشی و غمی میں شریک، یعنی ان کے ہر دکھ سکھ میں آپ کو شریک ہونا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی خوشی و غمی میں شرکت کرے، کیونکہ خوشی میں شرکت سے وہ دوسرے رشتہ داروں کی خوشی اور بالا ہو جاتی ہے، اور غمی میں شرکت کرنے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے اور ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کی دلجوئی سے بڑا غم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک مسلمان کو اپنے رشتہ داروں کی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک اس کا رشتہ دار پریشان رہے اسے سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرے اور دوا کا انتظام کرے۔
بدخواہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اسلامی تعلیمات میں بدخواہ رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنے کی تلقین کیا گیا، یعنی وہ رشتہ دار جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ اسلام بھی تعلیم دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی اچھائی کریں۔ وہ اس کی اپنی فطرت ہے، اس کی اپنی عادت ہے، وہ آپ کے ساتھ جھگڑتا ہے، آپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، لیکن آپ پھر بھی اس کے ہر دکھ، اس کے ہر سکھ میں آپ شریک ہو جایا کریں۔ تو رشتہ دار تو درکنار، اسلام نے ایک مسلمان سے قطع تعلق کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اگر ناراضگی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر مقامات پر قرآن و حدیث میں صلہ رحمی اور رواداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ بعض اوقات بڑے رشتہ داروں سے واسطہ پڑتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کی بدسلوکی برداشت کریں۔ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر وہ 70 مرتبہ برائی کریں تو پھر بھی تم معاف کر دو۔ جب تک کوئی مسلمان رشتہ داروں کی برائی برداشت کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی امداد کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی شخص کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ حسن سلوک سے دے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے مگر وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ نمبر 5، خدمت۔ یہ وہ اصول بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا آپ کے حق ہیں، کیا آپ کے حقوق ہیں۔ اب 5واں نمبر ہے خدمت۔ جو آدمی خود غریب ہے اور مال سے اپنے رشتہ داروں کی خدمت نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو جسمانی خدمت کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ یعنی ایک آدمی غریب ہے، مالی طور پر امداد نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک نے اس کو جوانی دی ہے، تکڑا ہے، زور بازو ہے، تو وہ اپنے رشتہ دار کی جسمانی طور پر مدد کریں، یعنی کوئی سامان اٹھا کر رکھ دے، کوئی چیز لے کر دے دے، تو یہ وہ خدمت ہوتی ہے۔ نیکی کی تلقین۔ ایک مسلمان کا یہ بھی فرض ہے کہ اگر اس کے رشتہ دار خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں راہ راست پر لائے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائے، گناہ سے ہٹا کر نیکی پر لگائے۔ حضرت سے خود تبلیغ اسلام کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے ہی کیا تھا، کیونکہ اللہ پاک کا یہ حکم تھا وَأَنْتُمْ عَشِيرَتِكَ إِلَّا قَرْبَيْنَ، یعنی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو انجام سے ڈرائیے۔ إِلَّا أَقْرَبَيْنَ، وَأَنْتُمْ عَشِيرَتِكَ إِلَّا أَقْرَبَيْنَ، یعنی سب سے پہلے اپنے ہی رشتہ داروں کو انجام سے ڈرائیے۔ قرابت ختم کرنے کی ممانعت، یعنی قرب رشتہ داری ختم کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، روکا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں رشتہ قرابت کو قائم رکھنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ قرابت کو قائم رکھے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے قرابت رشتہ داری ختم کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ قطع رحمی کرنے والے جنت میں ہی داخل نہ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس قوم پر رحمت الہی نازل نہیں ہوتی جس میں قطع قرابت کرنے والا ہو۔ ان احادیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرابت اور رشتہ داری کا ختم کرنا اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے، انسان دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو کسی حال میں بھی قرابت ختم نہیں کرنی چاہیے۔ اقربا پروری کی ممانعت۔ اقربا پروری اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق تلف کر کے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ آج کا جو ہم کرتے ہیں نا اقربا پروری، یعنی یہاں جو آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہم اس کی امداد کرتے ہیں، جو زیادہ آپ کے قریب ہوتے ہیں ہم اس کو ملازمت دلواتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ایم پی اے، ایم این اے وغیرہ صاحبان ہوتے ہیں یا ہمارے دیگر امور میں جو جتنے افسران بالا ہوتے ہیں، وہ اقربا پروری، اپنے خاص لوگوں کو نوازنا، یعنی ایک حقدار ہے اس کو حق سے محروم کر کے اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کی جگہ پر لگانا یا بیٹھانا، تو یہ اقربا پروری اسی کو کام ہے۔ اقربا پروری اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق تلف کر کے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچایا جائے، اور رشتہ داروں کو نہ صرف جائز بلکہ ناجائز باتوں میں بھی طرفداری کی جائے۔ اسے حضور نے عصبیت جہلیت فرمایا جو حرام ہے۔ تو یہ تھا رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، اور اب ہم پڑھتے ہیں ہمسائے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق۔ انسان کو روزمرہ کی زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے،
چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور 3 قسم کے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی خصوصی تلقین فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو۔ نمبر 2، غیر رشتہ دار پڑوسی، خواہ وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 3، جن سے عارضی طور پر تعلقات قائم ہو جائیں۔ تو اب اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر خود پیٹ بھر کر سوئے۔ یعنی آپ کو ہمسایہ پڑوسی یا بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کر سوئے ہیں تو یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ نمبر 2، تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہو۔ نمبر 3، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے تھے کہ شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے۔ ایک بار آپ کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو تہجد ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ استغفر اللہ۔ ذرا اس بات کو سوچیں اور غور کریں کہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے حج تو آپ کرتے ہیں اور آپ خوش ہیں کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، لیکن اگر دوسری طرف اگر آپ نے اپنے کسی پڑوسی کو ناجائز تنگ کیے، اس کو ذلیل کیے، اس کو رسوا کیے، تو آپ سمجھیں کہ پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حسن سلوک، پڑوسیوں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کیا جائے۔ حسن سلوک کی نیت نسبت سے حسن سلوک کی بہت سی صورتیں ہیں، یعنی بہت سی قسمیں ہیں۔ پڑوسی ان سب کے مستحق ہیں۔ ہمسائے سے حسن سلوک کی تلقین سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کی گئی ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پاک اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمسایہ کا حق صرف یہی نہیں کہ اسے ستایا نہ جائے بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ امداد و اعانت، پڑوسیوں کا اہم ترین حق یہ ہے کہ ان کی ہر قسم کی مدد کی جائے، اس میں جسمانی خدمت، مالی اعانت وغیرہ سب شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا پڑوسی تمہاری مدد کا محتاج ہو اس کی مدد کرو، اور اگر قرض مانگے تو قرض دو۔ وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود سیر ہو کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال دو اور اس میں سے کچھ پڑوسی کے گھر بھیج دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسی کو جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو وہ دوسرے پڑوسی کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بیمار پرسی کا بھی کہا گیا ہے کہ پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ حدیث شریف میں جب ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی ذمہ داری اور عیادت کی جائے۔ اور نمبر 4، تحفے بھیجنا، خوشگوار ہمسائے کی تحفوں کا بھیجنا نہایت ضروری ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، زیادہ ہدیے بھیجا کرو، اس سے زیادہ محبت پیدا ہوگی، اور ان ہدیوں کا زیادہ قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھرا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تحفے ہیں، اس صورت میں دیے جا سکتے ہیں کہ گھر میں جو پھل وغیرہ اپنے بچوں کے لیے لائے جاتے ہیں ان میں سے تھوڑا اپنے قریبی ہمسایوں کو بھی بھیج دیا جائے۔ اس عمل سے ہمسایوں کے دل میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے۔ عزت و ناموس کی حفاظت، ایک ہمسایہ کا یہ فرض ہے کہ اپنے ہمسایوں کی عزت و ابرو کی حفاظت کرے، نہ تو وہ خود کسی کی عزت پر دست درازی کرے اور نہ کسی اور کی کرنے دے۔ حضور اکرم نے پڑوسیوں کے ساتھ برائی کا گناہ 10 گنا زیادہ بتایا ہے، یعنی برائی اگر آپ اس کے ساتھ کریں گے تو آپ کا وہ گناہ 10 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا زنا حرام ہے،
اللہ پاک اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، لیکن سب بدکاریوں میں سے بدتر بدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے بد کرداری کرے۔ چوری حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس پہ حرام کہا ہے، لیکن 10 گھروں میں چوری کرنے سے یہ بدتر ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ یہ اس لیے کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسیوں کی عزت و ناموس کا خود محافظ ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ وہ خود ان کی عزت آبرو کو لوٹنے والا ہو۔ اظہار ثانی سے پسے تکلیف اظہار ثانی کرنا ہے، اس سے بھی منع کیا اس کے بارے میں ہے کہ ہمسایوں کا ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ حضور اکرم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی پڑوسی کو ایک تکلیف نہ دے، ہمسائے کو ستائے اور تکلیف دینے والا دوزخ میں جائے گا۔ نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات کی کثرت کے باوجود ہمسائے کو تکلیف دینے والا دوزخ میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ہمسائے کو تکلیف دینے والے کاموں سے منع کیا گیا، اور وہ کام درج ذیل ہے۔ مکان کی دیوار اتنی بلند نہ کی جائے کہ ہمسائے کو رکاوٹ کی وجہ سے تکلیف ہو۔ باورچی خانہ ایسی جگہ نہ بنایا جائے کہ ہمسائے کے گھر میں دھواں جائے اور اسے تکلیف ہو۔ اگر ہمسائے کے گھر میوہ وغیرہ نہ بھیجا جا سکے تو اسے پوشیدہ رکھنا اور بچوں کو میوہ لے جا کر باہر نہ نکلنے دینا تاکہ ہمسائے کے بچے غمگین نہ ہوں، اور غرض ہے کہ ہمسائے کو زبان، ہاتھ یا کسی فعل سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ پردہ پوشی، ہمسایوں کا حق یہ بھی ہے کہ ان کے عیبوں اور خامیوں پر پردہ ڈالا جائے، اور جہاں تک ہو سکے ان کے عیبوں کو مشتہر نہ کیا جائے، یعنی پھیلایا نہ جائے۔ ہمسائے کے قریب ہوتے ہیں اور قریب ہونے کی وجہ سے ان کی اچھائیاں اور برائیاں سبھی دوسرے ہمسایوں کو معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ اگر پردہ پوشی نہ کی جائے تو ظاہر ان کا مقام محلہ میں گر جائے گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھے وہ آپ کو امپورٹنٹ حقوق میں نے بتائے ہیں کہ عورت کا کیا مقام ہے، رشتہ داروں کے اسلام نے کیا حقوق رکھے ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ سنتے سناتے تو بہت ہیں، نصیحتیں بھی سنتے ہیں، نصیحتیں کرتے بھی ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اسلام نے یہ تمام باتیں ہمیں عمل کرنے کے لیے بتائی اور سکھائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اب ایک اور چھوٹی سی ایک اور حق ہے جو استاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے بارے میں کس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کرے، کس طرح اس کی عزت توقیر کرے۔ تو یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے، امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ کو یہ بات بتا دوں، شاید میں نے آپ کو کلاس میں بتائی ہوتی، یا کس نے نہیں سنی تو ایک دوبارہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تفسیر میں ہے کہ انسان کے 3 باپ ہیں۔ ایک تو وہ باپ جس نے آپ کو پیدا کیا، اور ایک وہ باپ بھی ہے جو آپ کو بیٹی دیتا ہے یعنی سسر، اور تیسرا وہ باپ ہے جو آپ کو تربیت دیتا ہے اور وہ ہے استاد۔ تو معاشرے کے اسلامی معاشرے کے روح سے اس باپ کی اہمیت تھوڑی زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کا استاد برا ہے تو پھر آپ تو برے راستے پر جائیں گے۔ اگر اچھا اور نیک اور صالح اور متقی استاد ہوگا تو اپنے شاگرد کو وہی تعلیم دے گا۔ اس دور میں نہ ہم اچھے استاد ہیں اور نہ ہمارے اچھے شاگرد ہیں، اور یہ بات میں بڑی بلا روک ٹوک کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں۔ ہم بھی اچھے نہیں ہیں، ہم ان اعلیٰ معیاری استادوں کی طرح نہیں ہیں، اور نہ ہمیں اچھے معیاری شاگرد ملتے ہیں۔ سب بندے خود غرض ہیں اور خود غرضی میں ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ شاگرد اپنے خود غرضی کے لیے سلام کرتا ہے، استاد وقت نبھانے کے لیے بس جی اچھا ہیلو ہائے کر دیتا ہے، یہ سبق پڑھا کر چلا جاتا ہے۔ تو جو پرانے وقت میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا تھا بڑا مضبوط اور گہرا رشتہ ہوتا تھا۔
حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نعمان بن ثابت، ان کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت، ہمارے امام اعظم ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کے کتنے استاد تھے؟ تو جواب میں دیتے کہ میرے 4000 استاد تھے۔ تو اس نے کہا 4000 استاد؟ اس نے کہا ہاں، کہ میرا وہ بھی استاد ہے جو مجھے راہ چلتی کوئی بات بتا دیتا تھا، میں اس کو بھی اسی مقام پر سمجھتا تھا جس مقام پر میں اپنے اس پڑھانے والے استاد کو مقام دیتا، یعنی صرف ایک بات بتانے والا بھی میرے نزدیک وہ استاد ہوتا، درجہ پاتا تھا۔ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں بڑی مثالیں ہیں اس میں، وہ بڑا عظیم انسان تھا۔ تو جب رات کو وہ گھر جاتا تھا تو جب سونے لگتا تھا نا تو اپنی چارپائی کو 3-4 دفعہ موڑتا تھا، کبھی ادھر رکھتا کبھی ادھر رکھتا، تو والدہ اور والد پوچھتے بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے چارپائی کی پاؤنٹی استاد کے گھر کی طرف نہ رخ ہو جائے اور مجھے گناہ مل۔ یہ ہے وہ عظیم مرتبہ، عظیم سوچ۔ وہ استاد بھی عظیم تھے، وہ شاگرد بھی عظیم تھے۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہم بھی وہی اچھے استاد بننے کی کوشش کریں اور اللہ پاک ہمیں اچھے شاگرد نصیب فرمائے۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے، اور علم سے انسانیت کا استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، جیسا کہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی پوری دنیا کا استاد نئی نسلوں کی صحیح نشو و نما کر کے اس کو غور و فکر و علم کی اصلاح کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے، نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور اکرم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، وہ میں جو آپ کو بات بتا گیا تھا نا، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلباء کی زمین کی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جو ہے وہ بارش کی طرح ہوتا ہے اور شاگرد جو ہے وہ زمین کی طرح ہوتی ہے۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ حوصلہ اور ظرف بھی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں اپنے طلباء کی کامیابیوں کو اپنی کامیابیاں سے آپ دیکھیں کہ آپ کو استاد آپ کو پڑھا کر چلا جاتا ہے، پھر زندگی کی موت دوڑ میں آپ کہیں آگے چلے جاتے ہیں، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے افسر بن کر جب آپ استاد کے سامنے آتے ہیں تو اسی مؤدبانہ انداز میں جب آپ اپنے استاد کے آگے آ کر سلام کرتے ہیں تو جب آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کا تعارف کراتے ہیں تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، اس نے میری باتوں کو سنا ہے، میری باتوں کو سمجھے ہے، اور آج اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اسی طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتے ہیں، اور ایسے اچھے شاگرد بھی ہیں جو اپنے نام استادوں کے نام پر رکھتے ہیں، یعنی استاد کا کوئی نام ہوتا ہے، مطلب اشرف ہے، کمال ہے، محمد حسین ہے، تو شاگرد اپنے استاد کی قدرت کو دیکھتے ہوئے، اس کی تعظیم کو مقدم سمجھتے ہوئے، اس کے احترام کو ادمیت دیتے ہوئے اپنا نام بھی وہی نام رکھ لیتے ہیں جو اس کے استاد کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج آپ کے ٹاپک۔ آگے انشاءاللہ تعالی حقوق العباد کے بارے میں مزید ہے، اور یعنی اس میں ایک چھوٹا سا رہتا ہے وہ پڑھاتا ہوں، ٹائم ہے ابھی، یعنی غیر مسلموں کے حقوق۔
غیر مسلمانوں کی حقوق، یعنی جو مسلمان نہیں ہے اس کا بھی حق ہے، چاہے وہ اقلیتی برادری سے تعلق کیوں رکھتا ہو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت فرما دی گئی ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز ہرگز مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک پیش آنے کی ہدایت کی ہے، اور یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے سے شہری حقوق عطا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان سے شفقت امیز برتاؤ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک